بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرمین کی رخصتی کے وقت اس کے باپ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم تجھے ڈولی میں رخصت کر رہے ہیں، تیرا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھنا چاہیے۔ یہ سن کر شرمین بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور پھر شادی کی پہلی رات ہی اس کے شوہر نے جب اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے تو وہ خوف کے مارے اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتا سکی، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی۔ لیکن ایک روز ظلم کی حد پار ہوئی، اس کے شوہر نے اس کا بازو توڑ دیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتے دھوتے اپنے گھر پہنچی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی، شرمین صرف 15 سال کی تھی، گڈے گڑیاں سے کھیلنا اس کا شوق تھا۔ وہ نئی نئی جوان ہوئی تھی، ہر وقت بس سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی، گڈے گڈیا کی شادی کرواتی اور اپنے اس کھیل سے بہت خوش ہوتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسی عمر میں اس کی اپنی شادی بھی طے ہو جائے گی۔ ایک روز اپنی ماں کے کہنے پر وہ اپنے ابا کو دکان کھانا دینے چلی گئی۔ اس کے ابا ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ ابا کو کھانا دے کر پلٹ ہی رہی تھی کہ جب دکان کا مالک دکان میں داخل ہوا اور شرمین کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ شرمین خوبصورتی کا حسین مجسمہ، سر سے پاؤں تک گلابی دودھیا رنگت اور گول مٹول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور اس پر شرارتی مسکراہٹ شرمین کا خاصا تھی۔ سب لوگ شرمین کو چلتی پھرتی گڑیا کہا کرتے تھے، اور اسی گڑیا کو دیکھ کر دکان کا مالک بالکل حیران رہ گیا۔ اور پھر جب اسے پتا چلا کہ یہ رشید کی بیٹی ہے تو اس نے شرمین کو کچھ دیر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ شرمین کو جوس کا ڈبہ پکڑا کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں شرمین کے وجود کا پوری طرح جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر جب سمرین نے اس سے اصرار کیا کہ وہ واپس گھر جانا چاہتی ہے تو اس بوڑھے مالک نے شرمین کو واپسی کی اجازت دے دی۔ رشید گاہکوں کے ساتھ اس قدر مصروف تھا کہ اس کے پاس شرمین کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اس کے مالک کے ساتھ بیٹھی ہے۔ شرمین ہواؤں میں اڑتی خوشی خوشی گھر واپس آ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے اتنا مزے کا جوس پیا تھا۔ وہ تو بڑی خوش تھی کہ اس کے ابا کا مالک ایک بہت ہی اچھا اور نیک انسان ہے۔ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اسے لوگوں کی پرکھ بالکل بھی نہیں تھی۔ رات کو اس کے ابا دکان سے گھر لوٹے تو شرمین کی ماں کو آواز دے کر کہنے لگے، ارے سنتی ہو، ہمارے نصیب کھل گئے ہیں، آج تو قسمت ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ شوہر کی آواز پر شرمین کی اماں روٹی توے پر چھوڑ کر ہی باورچی خانے سے نکلی اور پوچھنے لگی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو اتنے خوش ہو، کیونکہ روزانہ شرمین کے ابا بہت ہی تھکے ہارے اور غصے میں گھر لوٹتے تھے، لیکن آج تو ابا کا چہرہ کھل کر شاداب ہو رہا تھا۔ پھر شرمین کے ابا نے مٹھائی کا ڈبہ اس کی ماں کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہنے لگے کہ بات ہی اتنی خوشی کی ہے، تو بھی سنے گی تو حیران رہ جائے گی۔ اپنے ابا کی پرجوش آواز پر شرمین اپنی بہنوں کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی اور حیرت سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی کبھی ابا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شرمین کے ابا کہنے لگے کہ میرے مالک کا بیٹا ہے، امیر لوگ ہیں، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، میں اپنی شرمین کا رشتہ وہاں طے کر آیا ہوں۔ مالک نے خود اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ شرمین کے ابا نے اسے پاس بلایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر خوب دعائیں دینے لگے، ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ کھول کر اس کا منہ بھی میٹھا کروایا۔ لیکن یہ سب سن کر اماں بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی شرمین تو صرف 15 سال کی ہے، اتنی جلدی ہم اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اتنی جلد بازی میں رشتہ کیوں طے کر دیا؟ اماں کی بات سنتے ہی ابا کا مزاج بگڑا تھا۔ ابا نے غصے سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ تو نے اوپر تلے 4 بیٹیاں پیدا کر دی، اگر میں ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا تو ان کی شادیاں کبھی نہیں کر سکوں گا، اسی لیے میں جلد سے جلد ان کو فارغ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ بیٹھے بٹھائے مل گیا تو اس میں کفران نعمت کیوں کرتا؟ میرا مالک لکھ پتی آدمی ہے، ہماری شرمین راج کرے گی تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے،
ہماری دوسری بیٹیوں کی شادیاں بھی اچھی جگہ ہو جائیں گی، لیکن تیرا دماغ تو گھٹنوں میں ہے، تجھے ان باتوں کی سمجھ کہاں آئے گی؟ بیٹیاں پیدا کرنے سے فرصت ہو تو تجھے تو کچھ ہوش کے ناخن لیتی۔ شرمین کے ابا نے اماں کو وہیں پر تانا مارا، جبکہ اس کی اماں نے ان کے کاندھوں پر 4 بیٹیوں کا بوجھ ڈال دیا۔ رشید صاحب نے شرمین کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تجھے کوئی اعتراض ہے کیا؟ وہ تو ابا سے پہلے ہی بڑا ڈرتی تھی، جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ تو اماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ ساری رات وہ سوچتی رہی کہ کیا اس کی شادی ہو جائے گی؟ وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر نئے گھر چلی جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی گڑیا اس کی دوست کے گھر جاتی ہے۔ اگلے دن اس کی گڑیا کی رخصتی تھی اور اس کی رخصتی پر آنسو بہاتے وہ اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شرمین کی سہیلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ابا نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور یہ سن کر وہ سب بھی حیران رہ گئیں کہ شرمین کی شادی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے۔ ابھی تو اس کے 10ویں جماعت کے امتحانات بھی باقی ہیں۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ ابا نے اسے درخواست لکھوا دی تھی کہ وہ کچھ دنوں کی چھٹیاں لے رہی ہے، شادی کے بعد دوبارہ اسکول جائے گی۔ اور جب یہ بات ٹیچر کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شرمین کے ابا کو اسکول بلوا لیا تھا اور سمجھانا چاہا کہ اتنی کم عمری میں بچی کی شادی نہ کریں۔ شرمین اپنی کلاس کی سب سے ذہین طالبہ تھی۔ استانی بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ شرمین پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ وہ ہر لمحے میں اسے بہت سپورٹ کرتی، اس لیے اس کی شادی کا سن کر انہیں بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شرمین جیسی بچیاں شادی کے بعد ذمہ داریوں میں پڑھ کر اپنی تعلیم پوری نہیں کر پاتی ہیں، لیکن شرمین کے ابا نے 2 ٹوک لفظوں میں ٹیچر سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی ہے، میری مرضی چلے گی، اس کا اچھا اور برا مجھے دنیا سے زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر اس کے ابا نے اپنی ہی مرضی سے نہ صرف رشتہ پکا کیا بلکہ مہینے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ وہ سب کو بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ اس کی بیٹی رخصت ہو کر ان کے مالک کے گھر جائے گی۔ شرمین کے سسرال والوں نے اس کے ابا کو شادی کے خرچے کا سارا پیسہ خود دیا۔ وہ لوگ بہت پیسے والے تھے، کسی طرح کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے انہی پیسوں کے وجہ سے رشید صاحب نے شرمین کا سارا جہیز بھی بنایا اور دھوم دھام سے شادی بھی رکھی۔ 15 سال کی عمر میں شادی کی ذمہ داریوں کے بارے میں تو کچھ علم نہ ہوتا، البتہ نئے نئے کپڑوں کا شوق، زیورات پہننے کا شوق اور پھر سب سے بڑھ کر دلہن بننے کا شوق عروج پر تھا۔ شرمین نے بھی جب اپنا عروسی لباس دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے خوشی خوشی اس لباس کو پہنا۔ ایک لڑکی نے آ کر میرا میک اپ کیا اور اسے دلہن کی طرح سجایا تو وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگنے لگی۔ معصوم چہرے پر میک اپ نے 4 چاند لگا دیے تھے اور اس کا حسن 2 آتشاں ہو گیا تھا۔ شرمین کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، اتنی جلدی میں تجھے اتنی بڑی ذمہ داری میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تیرے باپ کے آگے میری مرضی کہاں چلتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بیٹیاں پیدا کر کے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ بس اب میں تیرے نصیب کے لیے دن رات دعا گو رہوں گی۔ اپنی ماں کی باتوں کا مفہوم اس وقت شرمین کو سمجھ نہیں آیا، اور بارات آ گئی تھی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ شرمین رخصتی کے وقت باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگے کہ دیکھ بیٹی، اچھا برا ہر گھر میں ہوتا ہے، تجھے بس ہر حال میں اپنے سسرال میں نبھا کرنا ہے۔ پھر میں تو تیری شادی بڑے گھر میں کر رہا ہوں، تو میرے مالک کے گھر جا رہی ہے، وہ تیرا خیال رکھیں گے، تو ان کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا، کوئی اونچ نیچ ہو تو خاموشی سے برداشت کر لینا۔ میں تیری ڈولی اس گھر سے نکال رہا ہوں، تیرا جنازہ سسرال سے ہی اٹھنا چاہیے۔ اگر کبھی تو لڑ کر اس گھر آئے گی تو میں تیرے لیے اس گھر کے دروازے کبھی بھی نہیں کھولوں گا۔ شرمین کے والد نے بڑی سختی سے اسے یہ تاکید کی تھی، جسے سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، اور پھر اس کی ساس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہ اپنے سسرال پہنچی۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک چھوٹے سے 100 گز کے گھر میں رہتی تھی اور رخصت ہو کر سیدھے 1000 گز کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں طرف جائزہ لے رہی تھی اور اپنی قسمت پر بڑی حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اتنے بڑے محل میں آ گئی۔ اس کی ساس نے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا جہاں اے سی چل رہا تھا، اور اے سی کی ہوا نے اسے مزید فرحت بخشی تھی، اور وہ بستر سے ٹیک لگائے
آنکھیں بند کر گئی تھی۔ صبح سے اس کی سہیلیوں نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا، بار بار اسے اس کے شوہر اختر کے نام سے چھیڑتی رہی تھیں۔ ایک پل بھی اسے آرام نہ ملا تھا، اور اسی لیے وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، اور پھر دوستوں کی سرگوشیاں اسے یاد آئیں تو وہ شرم سے لال ہونے لگی۔ کچھ دوستیں شادی کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی، تو کچھ اختر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ وہ شرم سے نظریں نہ ملا سکیں۔ اور اب جب اختر کے ساتھ ملن کا وقت قریب آ رہا تھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کچھ کم عمری کا تقاضا تھا، کچھ شادی کی پہلی رات کی گھبراہٹ۔ اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایک 24-25 سال کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا تھا اور گرتے پڑتے بستر تک پہنچ گیا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر شرمین کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس لڑکے نے جب نظر اٹھا کر شرمین کو دیکھا تو وہ غصے سے کانپ گئی، کیونکہ اس لڑکے کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ شرمین تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اختر ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر اس نے خود ہی بتایا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج سے تم میری ملکیت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور شرمین کا گھونگھٹ نوچ کر دور پھینکا تھا، اور شرمین کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس لڑکے کے پاس سے شراب کی اٹھتی بدبو نے شرمین کو یہ باور کروایا تھا کہ اس کا شوہر ایک شرابی انسان ہے۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی شرابیوں سے بڑا خوف آتا تھا۔ اس کی گلی کے کونے پر ایک شرابی بوڑھا پڑا رہتا تھا۔ شرمین تو اس کی موجودگی میں اس طرف سے گزرتی تک نہیں تھی، اور آج رات کے اندھیرے میں ایک شرابی اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس بات نے شرمین کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ گھبرا کر اپنا عروسی لباس سمیٹتے بستر سے کھڑی ہوئی تاکہ کمرے سے بھاگ نکلے، لیکن اسی وقت اس کے شوہر نے اسے اپنے بازوں میں دبوچا اور بستر پر پٹک دیا تھا، اور اس کے بعد تو اس نے شرمین پر کوئی رحم نہ کھایا، اور اس کی چیخیں گونجتی رہی اور وہ اپنا حق وصول کرتا رہا۔ 15 سال کی شرمین نے ایسی اذیت اٹھائی تھی کہ اس کی روح تک جھلس گئی تھی۔ صبح جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس کا دودھیا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اور آنکھوں کے نیچے ایک نیلے رنگ کا نشان تھا جو اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کتنا بے درد رویہ رکھا ہے۔ آنسو بہہ کر سوکھ چکے تھے، حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، اور وہ ساری رات چیختی رہی تھی، اور اب تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ بڑی مشکل سے شاور لے کر وہ دوبارہ سے بستر پر لیٹی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اسے ہوش آیا تھا جب اس کی ساس نے اسے ہلایا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنی ساس کو دیکھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ اس نے اپنی ساس سے اختر کی شکایت کی تو اس کی ساس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگی کہ تمہیں جھونپڑی سے اٹھا کر اتنے بڑے بنگلے کی مالکن بنا دیا، اور تم میرے ہی بیٹے کی شکایتیں کر رہی ہو۔ وہ تھوڑی بہت شراب کیا پیتا ہے، تم نے اسے شرابی کہہ دیا۔ میرا بیٹا برا نہیں ہے، بس اسے شراب پینے کا شوق ہے۔ شرمین کی ساس نے اپنے بیٹے کی ایسے حمایت کی تھی کہ شرمین کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی اتنی بری عادت کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ شرمین کی ساس نے اس کے چہرے کے زخموں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی اور اسے یہیں رہنا ہوگا۔ اگر اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے تو فون پر کر لے، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی تھی کہ اگر اپنے ماں باپ سے کوئی شکایت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شرمین معصوم بچی تھی، وہ اپنی ساس کی دھمکیوں پر خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے اپنے والدین سے کچھ نہ کہا۔ پھر اپنے باپ کی نصیحت بھی اس نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی اور وہ اس پر ہی عمل کرنا چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے باپ نے اسے واپسی لوٹنے کو منع کیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ہونٹوں پر تالا لگا لیا، اور 15 سال کی شرمین ایک رات میں 25 سال کی لڑکی سے بھی زیادہ کہیں بڑی ہو گئی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں قید رہی، اسے کھانا پانی سب کچھ کمرے میں ہی دے دیا گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک بہت سہانے خواب سجا کر یہاں آئی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی شخص شامل ہوگا جو اسے چاہے گا، محبت کرے گا، اسے یہ احساس دلائے گا کہ وہ کس قدر خاص ہے، لیکن اس کی زندگی میں شامل ہونے والے شخص نے
اسے مٹی میں ملا دیا تھا اور اسے بے جان مورت بنا دیا تھا، اور بس یوں ہی سارا دن بیت گیا تھا۔ اگلی رات جب اس کا شوہر دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ ڈر کے مارے بستر سے چپک گئی، لیکن پھر وحشت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں سارے گھر میں گونجنے لگی تھیں، لیکن لگتا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں بھی بہری ہیں اور اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی اور رات بھر اختر آ کر اسے ذہنی طور پر اس قدر تشدد کا شکار کرتا کہ اگلے دن وہ پھر گمسم سی ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ساس غصے میں اس کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ میں نے سارے نوکروں کو چھٹی دے دی، اب گھر کا کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس دن سے اس کا کمرے میں رہنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ صبح جو کمرے سے نکلتی تو رات تک گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ اس بڑے سے بنگلے کی صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا پکانا اور برتن دھونا ہر کام اس کے ذمہ تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی وہی دھوتی تھی۔ کام کر کر کے اس کا بدن تھک کر چور ہو جاتا، اور پھر رات کو جب وہ تھکی ہاری کمرے میں آتی تو اختر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی، نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں تھے۔ انہوں نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ باپ سے تو اسے زیادہ توقع نہیں تھی، لیکن اس کی ماں کیوں بدل گئی تھی؟ وہ کیوں اس سے ملنے نہیں آتی تھی؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے اسی زندگی کو اپنا مقدر مان لیا تھا، لیکن ظلم بھی ایک حد تک برداشت ہوتا ہے۔ ایک دن جب اختر نشے کی حالت میں رات کو 2 بجے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس قدر اپنے حواس کھو چکا تھا کہ اس رات اس نے ڈائریکٹ اسے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ ڈنڈا کہاں سے لے کر آیا تھا، اور پھر اتنا مارا کہ شرمین کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ درد سے بے حال ہو گئی، اور اختر جو نشے میں تھا وہیں بستر پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اختر کے بے ہوش ہوتے ہی شرمین کمرے سے نکل کر باہر بھاگی تھی تو سارے ہی مکین اپنے کمروں میں بند تھے۔ اس گھر میں اختر کے ماں باپ اور اختر ہی رہتے تھے، 3 ہی لوگ تھے۔ اختر کے باپ نے جان بوجھ کر شرمین کی شادی اختر سے کروائی تھی، کیونکہ وہ انہیں کم عمر اور معصوم بھولی بھالی سی لڑکی نظر آئی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے شرابی بیٹے سے تو کوئی شادی کرے گا نہیں، اسی لیے وہ غریب رشید پر احسان کر کے اسے جھکا بھی دیں گے اور شرمین جیسی خوبصورت لڑکی ان کی بہو بھی بن جائے گی۔ دکان پر پہلی نظر پڑتے ہی انہوں نے شرمین کو اختر کے لیے اسی وجہ سے پسند کیا تھا کہ ان کے شرابی بیٹے کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ یہ بات رشید کے باپ کو معلوم نہیں تھی کہ ان کے مالک کا بیٹا شرابی ہے، کیونکہ مالک ایک اچھا انسان تھا، اسی لیے رشید نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اختر نشئی ہوگا۔ جب شرمین نے دیکھا کہ سب اپنے کمروں میں قید ہیں تو وہ ڈائریکٹ بنگلے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ چوکیداروں کے قریب پہنچی تو اس نے دوپٹہ ٹھیک طرح سے پہن لیا اور اپنی چال نارمل کر لی، جیسے وہ سکون سے باہر جا رہی ہو۔ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور پھر وہ وہاں سے نکل کر بس بھاگتی گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ رات کے 4 بجے وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا تھا اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پیچھے ہی اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماں شرمین کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، اور پھر جب شرمین نے ماں سے گلہ کیا کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہ آئی تو شرمین کی ماں نے کہا کہ ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ شادی کے اگلے دن ہی تم پاکستان ٹور پر چلی گئی ہو اور اب 2 مہینے بعد ہی واپس لوٹو گی۔ ہم تو بڑے خوش تھے کہ ہماری بیٹی گھومنے پھرنے گئی ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اختر کے اماں ابا بہت ہی جھوٹے تھے۔ بڑی چالاکی سے انہوں نے شرمین کے والدین کو کنارے سے لگا دیا تھا۔ رشید صاحب نے جب شرمین کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے رخصتی کے وقت تمہیں وہ نصیحت کر دی جس کی وجہ سے تم آج تک یہ ظلم سہتی رہی۔ دراصل بہت عرصے پہلے تمہاری ماں کی بیماری پر میں نے اپنے دکان کے مالک سے ادھار لیا تھا، اور جب انہوں نے تمہارا رشتہ دیا تو ساتھ ہی یہ بات رکھ دی کہ اگر میں نے تمہیں
اختر کے ساتھ رخصت کر دیا تو وہ ہمارا قرضہ معاف کر دیں گے۔ اس قرضے کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرضہ بھی معاف ہو جائے، اور تم بھی اتنے بڑے گھر کی بہو بن جاؤ گی۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسا ہوگا۔ وہ تو اپنے بیٹے کی بہت تعریف کرتے تھے، اور پھر شادی پر بھی اسے دیکھ کر ہرگز اندازہ نہیں ہوا تھا۔ رشید صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ غصے کے سخت ضرور تھے، لیکن بیٹیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ بیٹی کی خواہش انہیں بہت تھی، لیکن وہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شرمین کا یہ حال دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ شرمین کو اس کے سسرال نہ بھیجا۔ اگلے دن ان کے مالک نے آ کر شرمین کو لے جانے کی بات کی تو رشید صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر انہوں نے اختر سے شرمین کو طلاق نہ دلوائی تو وہ پولیس میں کیس کر دیں گے، اور اختر کے والدین کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سن کر اختر کے والد بڑے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی نیک نامی کے بڑے چرچے تھے۔ بیٹے کی شرابی فطرت کو انہوں نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس بات سے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کس لت کا شکار ہے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے چلے گئے تھے، اور پھر انہوں نے شرمین کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ 16 سال کی عمر میں شرمین کو طلاق بھی ہو گئی، اور وہ واپس اپنے باپ کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ اس کے والد نے دوبارہ اسے اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے بھی دل لگا کر تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا اس کا شرمین پر بہت گہرا اثر تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے واپس اپنے پرانی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ اس کی بہنوں نے اسے بہت سہارا دیا، اور اس کی محبت پا کر وہ اختر کے جانور جیسے سلوک کو بھولنے لگی تھی۔ آج شرمین MBBS کے پہلے سال میں ہے، اور وہ ایک NGO کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور ایسی کم عمر لڑکیاں جو کسی مشکل کا شکار ہو جاتی ہیں وہ ان کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ شرمین نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک صحیح راستے کو چن لیا، اور اس نے معصوم اور نادان لڑکیوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دی ہیں، اور آج وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن بھی ہے۔ میں سب لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، آنکھیں بند کر کے انہیں کسی کے حوالے نہ کریں۔ اگر کم عمری میں شادی کرنی ہے تو بھی دیکھ بھال کر مناسب گھرانے میں رشتہ طے کریں۔ بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں اور انہیں اچھا برا ضرور سمجھائیں، اور خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں سے ہرگز بھی یہ نہ کہیں کہ اگر شوہر جانور نکل آئے تو بھی گزارا کرو۔ ہماری بیٹیاں اتنی فالتو نہیں ہیں کہ کسی جانور کے حوالے کر دیں۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اگر شوہر جانور نکلے اور سدھرنے کو تیار نہ ہو تو ان کے لیے اب آپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اکثر ہم ایسی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو شوہر اور سسرال والوں کا بے جا ظلم برداشت کرتی ہیں، اور پھر بھی ان کے ساتھ یہ کہہ کر نبھاتی ہیں کہ قسمت نے یہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کا شوہر اچھا نہ ہو، بدکار ہو، مار پیٹ کرتا ہو، ظالم ہو، تو وہ اپنا راستہ جدا کر سکتی ہے۔ تو پھر ماں باپ اور یہ معاشرہ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کرتا ہے؟ کیا اگر شوہر جنگلی وحشی درندہ ہو تو بھی اس کے ساتھ گزارا کرنا جائز ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ظلم برداشت کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ ہرگز تربیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ خاموشی سے ظلم برداشت کریں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائیں تو پھر ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس حیثیت سے نوازا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب روشن کرے، اور سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں، اور ان کی قسمت کے ستارے ہمیشہ چمک جائیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ بھی کومنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔